عزیز طلباء، آج ہم 12ویں کلاس کے سبق نمبر 9 جس کا عنوان ہے مولانا ظفر علی خان، اس سبق کی ہم آج مشق کریں گے۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب تاکہ اسکرین پہ جا کے میں آپ کو یہ ساری مشق کر کے دکھا سکوں۔ تو چلتے ہیں اسکرین کی جانب۔ عزیز طلباء، ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 12ویں کلاس کی جو سبق نمبر 9 ہے اس کی مشق کر رہے ہیں، اور اس جو مضمون ہے، یہ جو سبق ہے، اس کا نام ہے مولانا ظفر علی خان، اور اس کو تحریر کیا ہے چراغ حسن حسرت صاحب نے۔ تو آئیے آج ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے سوال جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے، مختصر جواب دیجیے۔ اس کا الف جز ہے، کیا سبب تھا کہ مولانا توند سے محروم تھے؟ اس کا جواب ہے، چونکہ مولانا باقاعدگی سے ورزش کرتے تھے اور صبح سویرے اٹھ کر لمبی چہل قدمی کرتے تھے، اس لیے ان کی توند نہیں تھی۔ توند کہتے ہیں پیٹ، بڑے ہوئے پیٹ کو توند کہتے ہیں۔ توند بڑھا ہوا پیٹ، توند نہیں تھی۔ اس کا جز بے ہے، اس سے سوال نمبر 1 کا جز بے، صبح کاذب کے وقت مولانا ظفر علی خان کے معمولات کیا تھے؟ صبح کاذب وہ صبح ہوتی ہے جو سورج طلوع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کبھی کبھی نظر آتی ہے کسی کو، ایک دم سے تھوڑی سی روشنی ہوئی اور پھر فوراً دوبارہ اندھیرا چھا گیا، اس کو کہتے ہیں صبح کاذب۔ جھوٹی صبح، کاذب کہتے ہیں جھوٹے، صبح کاذب جھوٹی صبح۔ تو یہ صبح ہونے سے تھوڑی دیر پہلے ہوتی ہے عموماً۔ اس کا جواب ہے کہ نہر کے کنارے میلوں دوڑتے، پھر ڈنڈ پیلتے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے۔ ڈنڈ پیلنا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنا، یعنی جو اٹھک بیٹھک لوگ کرتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں، یعنی اسے کہتے ہیں ڈنڈ پیلنا۔ نہر کے کنارے میلوں دوڑتے، پھر ڈنڈ پیلتے اور پھر فجر کی نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ اس کا جواب ہوا بے سبب جز بے کا۔ اب جز جیم ہے کہ مصنف صبح کے وقت مولانا کے ساتھ سیر پر جانے سے کیوں گریزاں تھے؟ گریزاں مطلب ہے کہ نہیں چاہتے تھے، گریزاں نہ چاہنا۔ جواب، قاضی احسان اللہ صاحب نے مولانا کی ورزش کے بارے میں بتایا تو مصنف ڈر گیا کہ کہیں اسے بھی وہی سب کچھ نہ کرنا پڑے۔ یعنی وہ جو میلوں دوڑتے تھے اور پھر وہ ورزش کرتے تھے اور مقدر گھماتے تھے، اور تو اس سب تمام چیزوں کو سن کر قاضی احسان اللہ صاحب نے بتایا تھا کہ مولانا ظفر علی خان کی عادت یہ ہے، وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو یہ مصنف ڈر گیا کہ کہیں میں اگر مجھے ساتھ لے گئے تو میرے ساتھ بھی یہ سلوک نہ ہو۔ اچھا، اس کا جواب اسی سوال کا سوال نمبر 1 کا جز دال ہے کہ سبق میں مولانا کی کن کن نظموں کا ذکر آیا ہے؟ تو جن نظموں کا ذکر آیا ہے، جواب اس کا ہم آپ کو دکھائی دیتے ہیں کہ جواب میں لکھ دیجئے، بحیرہ قلزم، لندن کی ایک صبح، رامائن کا ایک سین۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اگلا ہے جز کا سوال نمبر 1 کا ہے جز کہ مولانا ظفر علی خان شعر یا نظم کہنے میں کتنا وقت صرف کرتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے عموماً آدھا گھنٹہ، یعنی آدھ گھنٹے میں وہ نظم شعر یا شعر کہہ لیا کرتے تھے۔ اسی سوال کا نمبر 1 کا جز واو ہے کہ مصنف کے خیال میں عام شاعر حضرات شعر کہنے سے پہلے کیا انداز اختیار کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ حکیم سے ہفتہ بھر کا مسہل لیتے ہیں۔ مسہل کہتے ہیں یعنی قبض کشا، دستاور مسہل، دستاور دوا، مسہل لیتے ہیں اور پھر ایک شعر روزانہ کے حساب سے کہتے ہیں، یا پھر بیوی بچوں کو پیٹتے ہیں، ذرا شور شرابہ ہو تو شور مچا دیتے ہیں کہ زبردست خیال آیا تھا، شور کی وجہ سے نکل گیا۔ اسی سوال کا سوال نمبر 1 کا جز زے ہے کہ مولانا ظفر علی خان اپنے اخبار میں لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کس طرح کرتے تھے؟ اس کا جواب ہے کہ اچھے شعر یا مضمون پر تعریف بھی کرتے
اور انعام بھی دیتے تھے، اس طرح وہ حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی سوال کا جز ہے کتابت اور زبان کی غلطیاں اور کمزوریاں دے کر مولانا کس رد عمل کا اظہار کرتے تھے؟ کتابت اور زبان کی غلطیاں اور کمزوریاں دیکھ کر مولانا کس رد عمل کا اظہار کرتے تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شدید برہمی کا اظہار کرتے تھے، یہاں تک کہ اخبار کو بند کرنے کی دھمکی بھی دے دیتے تھے۔ اب سوال نمبر 2 ہے۔ سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں کی وضاحت اپنے الفاظ میں کیجیے۔ الف، اپنے گدلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے۔ اپنے گدلے پر بیٹھے پانوں کی جگالی فرما رہے تھے، اس کا ہم نے اپنے الفاظ میں اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو یہ کس کا ذکر ہے؟ گدیلا ہوتا تھا کہ اس زمانے میں لوگ زمین پہ بیٹھا کرتے تھے زیادہ تر، تو اس کے لیے ایک گدا سا رکھ لیتے تھے، تو اس کو گدیلا کہتے ہیں، گدیلا۔ اور پانوں کی جگالی کیونکہ پان بہت کھایا جاتا تھا، تو جگالی کا نا، چونکہ جب پان کھاتے ہیں تو منہ چلتا ہے، تو وہ اس کو انہوں نے مثال دی ہے جیسے گائے بھینسیں جگالی کرتی ہیں اپنے چارہ کھانے کے بعد، تو وہ کہتے ہیں پانوں کی جگالی۔ تو یہ ذکر ہے چچا انصاری کا کہ چچا انصاری جو اپنے گدے پر بیٹھے ہوئے پان چبا رہے تھے، اس عمل کو مصنف نے ازراہ مذاق جگالی سے تشبیہ دی ہے۔ اب اس کے سوال نمبر 2 کا جز ب ہے قبہ شکم گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے۔ قبہ کہتے ہیں پھولی ہوئی کسی چیز کو، یعنی قب والے، یعنی جو مطلب جیسے گیند ہوتی ہے نا، اس کا جو اوپر کا حصہ، اسے قبہ مطلب اس کو قبہ کہتے ہیں۔ تو قبہ شکم یعنی پیٹ کا جو نکلا اوپر کو نکلا ہوا حصہ گنبد فلک سے ہمسری کرتا ہے، یعنی آسمان کے گنبد فلک کے گنبد سے، یعنی فلک سے جا کے ملنے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی پیٹ اتنا ابھر آیا تھا گویا آسمان سے جا لگا ہو، بہت بڑا ان کا پیٹ بہت باہر نکلا ہو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ اب سوال جز جیم ہے اس کا سوال نمبر 2 کا، آنکھوں تلے موت کا نقشہ پھر گیا۔ تو اس کا جواب ہے کہ مولانا کی صبح کی سیر اور ورزش کی جو منظر کشی قاضی احسان اللہ نے کی تھی، اس کی وجہ سے جب مولانا نے مصنف کو ساتھ چلنے کو کہا تو مصنف کی تو جان ہی نکل گئی، یعنی موت کا نقشہ آنکھوں تلے پھرنا، جان نکل مطلب بہت زیادہ گھبرا جانا۔ تو ظاہر مصنف جو ہیں وہ اتنی محنت اتنی ورزش نہیں کر سکتے جتنی مولانا کرتے تھے، اس لیے ان کی تو گویا جان ہی نکل گئی۔ اب آگے آئیے اسی کے سوال نمبر 2 کا جز دال ہے کہ ہر طرف سے تحسین و آفرین کا غلغلہ بلند ہوا۔ اس کا جواب ہے کہ جب مولانا نے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے نیزے سے لکڑی کا کھونٹا نکالا تو حاضرین نے انہیں خوب داد دی، خوب شور مچا۔ اچھا، یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ پنجاب میں اب بھی جو میلے وغیرہ ہوتے ہیں، یہ پرانے زمانے سے چلے آ رہے ہیں، اب بھی ہوتے ہیں، اس میں وہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، نیزہ لے کر ایک سوار آتا ہے اور تیزی سے دوڑتے ہوئے زمین میں گڑے ہوئے لکڑی کے کھونٹے کو نکال لیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں یعنی وہ ایک خاص کھیل ہے جو مولانا نے جوش میں آ کر مولانا نے بھی وہ کر کے دکھا دیا۔ یعنی یہ خالی مولانا نہیں تھے بلکہ ہر معاملے میں یہ بہت آگے تھے۔ اس کا جواب ہے، اس کا سوال ہے جو سوال نمبر 2 کا جز ہے کہ نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی برق ہیں، یعنی اس کا جواب کیا ہوا، اس کا مطلب کیا ہوا کہ نیزہ بازی اور شاہ سواری میں بھی ماہر ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا۔ اسی سوال کا جز واو ہے، یہ سن کر ان کا اوپر کا سانس اوپر اور تلے کا تلے رہ گیا۔ تو اس کا جواب ہے کہ ایک صاحب جو مصنف کے سامنے مولانا کی شاعری پر تنقید کر رہے تھے، تو مصنف نے چند اشعار پڑھ کر پوچھا کہ یہ اشعار کیسے ہیں؟ تو ان صاحب نے تسلیم کیا کہ یہ یقیناً کسی پختہ شاعر کے اشعار ہیں۔ جب مصنف نے بتایا کہ یہ مولانا ظفر علی خان کے اشعار ہیں تو وہ صاحب لاجواب ہو گئے اور کوئی جواب نہ بن پڑا۔
تو یہ ہوا مطلب اوپر کا سانس اوپر کا اوپر تلے کے تلے رہ گیا، مطلب کوئی جواب بننا پڑا۔ اسی سوال کا جز ذ ہے کہ ہائے عنقائے مضمون دام میں آ کے چلا گیا، یعنی ایسا مضمون جو بہت نادر مضمون تھا وہ ہمارے مطلب ذہن میں آیا لیکن آ کے چلا گیا۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ افسوس ایک نایاب خیال آیا تھا جو شور کی وجہ سے ذہن سے نکل گیا۔ عنقائے مضمون یعنی ایسا مضمون جو بہت ریئر ہوتا ہے، یعنی نایاب مضمون آیا تھا دام میں۔ دام کہتے ہیں جال میں پھنس جانا، تو جال میں ظاہر مضمون جال میں نہیں پھنستا، مضمون ذہن میں ہی آتا ہے، تو ان کے ذہن میں آیا لیکن شور کی وجہ سے وہ مضمون ان کے ذہن سے نکل گیا۔ اب سوال نمبر 3 ہے کہ مندرجہ ذیل محاورات کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کیجیے کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے۔ محاورات کیا ہیں؟ محفل برہم ہونا۔ محفل برہم ہونا یعنی محفل گڑبڑ ہو جانا، محفل ختم ہو جانا، خراب ہو جانا۔ دوسرا ہے کھینچا تانی ہونا۔ کھینچا تانی ہونا اسے کہتے ہیں کہ جب کوئی مطلب ہے کہ بہت سے لوگ کسی چیز پہ پل پڑیں اور کوئی اپنی طرف کھینچے، کوئی دوسرا اپنی طرف کھینچے، اسے کہتے ہیں کھینچا تانی۔ تیسرا ہے پنڈ چھوڑنا۔ پنڈ چھوڑنا مطلب میری جان چھوڑنا، میری جان چھوڑو، اور اسے کہتے ہیں پنڈ چھوڑنا۔ یہ پنڈ وہ نہیں ہے، گاؤں والا پنڈ نہیں ہے، یہ اردو میں پنڈ کہتے ہیں۔ پنڈ چھوڑنا میرے سر سے اترو، یعنی میری جان چھوڑو۔ ڈن پیلنا، پیلنا کہتے ہیں اٹھک بیٹھک کرنا، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن جو ہوتا ہے نا، اسے جو ورزش جسے کہتے ہیں اپ اینڈ ڈاؤن کی، اسے کہتے ہیں ڈن پیلنا۔ برق ہونا، یہ برق ہونا کہتے ہیں بہت تیز ہو جانا، کسی کام میں بہت تیز ہونا، اسے کہتے ہیں برق۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، بجلی کی طرح تیز ہونا۔ طبیعت لہرانا یعنی طبیعت میں شرارت یا مطلب ہے کوئی مزاج میں لہر آ جانا۔ طبیعت لہرانا، طبیعت میں مزاج میں لہر آ جانا، یعنی مطلب ہے کسی بھی کام کو دیکھ کر اپنا دل چاہنا کہ ہم بھی یہ کام کریں۔ خاص طور پر یہ میلے ٹھیلوں میں ہوتا ہے، مطلب ناچ گانے میں، جیسے کوئی ایک لوگ ناچ رہے ہیں، اس میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، تو اس کو طبیعت لہرانا کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ غائب غلہ اصل میں کہتے ہیں وہ جو غلیل کے اندر رکھ کے جس سے مارتے تھے اسے کہتے ہیں غلہ۔ تو غلہ ظاہر جب آپ غلیل سے پھینکتے ہیں تو اس کے بعد وہ نظر نہیں آتا، تو غائب غلہ یعنی غائب ہو جانا، غائب غلہ ہو جانا یعنی غائب ہو جانا۔ جیسے غلیل میں سے اس کا وہ جو غلہ ہوتا ہے وہ نکلتا ہے، وہ غائب ہو جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں گیا۔ اس طرح غائب غلہ ہو جانا کا مطلب یہ ہے کہ غائب ہو جانا، پتہ نہ چلنا۔ غل غبارہ مچانا یعنی بہت شور مچانا۔ اب ہم نے اس کے فقرے بنائے ہیں تاکہ آپ کو اس کا مطلب بھی واضح ہو جائے۔ محفل برہم ہونا، کل مشاعرے میں کچھ لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ محفل برہم ہو گئی۔ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا محفل برہم ہونے کا کیا مطلب ہے۔ کل مشاعرے میں کچھ لوگوں نے اتنا شور مچایا کہ محفل برہم ہو گئی، تو اب آپ سمجھ میں آ گیا آپ کے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ کھینچا تانی ہونا، اس کے لیے جملہ ہم نے بنایا کہ کٹی پتنگ کے لیے بہت سے بچے لپکے اور پھر وہ کھینچا تانی ہوئی کہ کسی کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ ظاہر ہے کھینچا تانی ہوئی تو پتنگ پھٹ پھٹا گئی، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ آیا۔ تیسرا ہے پنڈ چھوڑنا یعنی جان چھوڑنا۔ ارے یار میرا پنڈ چھوڑو، میں نے ابھی امتحان کی تیاری کرنی ہے، یعنی تو میری جان چھوڑو تاکہ میں امتحان کی تیاری کر سکوں۔ ڈن پیلنا یعنی اٹھک بیٹھک کرنا، تو اس کے لیے ہم نے جملہ بنایا کہ ساجد پہلوان ایک وقت میں 100 ڈن پیل لیتا ہے، یعنی 100 مرتبہ وہ اپ اینڈ ڈاؤن لگا لیتا ہے۔ برق ہونے کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز میں بہت تیز ہونا، تو اس کا ہم نے جملہ بنایا کہ ہمارا بیٹا پڑھائی کے علاوہ کھیلوں میں بھی برق ہے، نہ صرف پڑھائی میں اچھا ہے بلکہ کھیلوں میں بھی بہت زبردست ہے۔ طبیعت لہرانا، اس کا جملہ بنایا کہ بھیا کی شادی میں سب کو ناشتہ دے کر چچا کی طبیعت لہرائی اور انہوں نے بھی خوب ٹھمکے لگائے۔ اب آپ کے سمجھ میں آگے ہوگا طبیعت لہرانے کا کیا مطلب ہے۔ بھیا کی شادی میں سب کو ناشتہ دے کر
چچا کی طبیعت لہرائی اور انہوں نے بھی خوب ٹھمکے لگائے۔ غائب غلہ ہو جانا، اس کا جملہ بنایا ہے کہ تمہاری یادداشت کو کیا ہو گیا ہے، بات کرتے کرتے غائب غلہ ہو جاتے ہو۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو کہ غائب غلہ کہ کیا مطلب ہے۔ غل غپاڑا مچانا یعنی بہت شور مچانا۔ بچوں کیا غل غپاڑا مچا رکھا ہے، ذرا آرام سے نہیں بیٹھ سکتے۔ سوال نمبر 4 ہے، متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ کے لیے مناسب لفظ کا انتخاب کیجیے۔ تو اس میں جز الف ہے، میں اس نئی دنیا کا ڈیش تھا۔ تو کیا چوائسز ہیں؟ دریافت کنندہ، واسکو ڈی گاما یا کولمبس۔ تو صحیح جواب ہے کولمبس، یہ ہم نے یہاں لکھ دیا ہے۔ اب اس کا جز بے ہے، نہ نئی دنیا رہی نہ پرانی دنیا، رہے نام ڈیش کا۔ اس ڈیش میں کیا چوائسز ہیں؟ اللہ، خدا یا رب۔ اللہ، خدا، رب۔ تو صحیح سے سب سے مناسب لفظ جو ہے وہ ہے اللہ، تو یہاں اللہ لکھ دیجیے۔ اس کا جز جیم ہے، مولانا نے اپنی تمام نظمیں بہت ڈیش وقت میں کہی ہیں۔ کیا چوائسز ہیں؟ تھوڑے، زیادہ، مناسب۔ تو صحیح لفظ ہے تھوڑے، تھوڑے یہاں لکھ دیجیے آپ۔ جز دال ہے، مولانا ظفر علی خان زبان اور محاورے کے ڈیش ہیں۔ چوائسز کیا ہیں؟ فنکار، استاد، ماہر۔ تو صحیح لفظ ہے استاد، استاد یہاں لکھ دیا ہم نے۔ اب اس کا جز ہے، مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی ڈیش رہتی تھی۔ کیا رہتی تھی؟ سراسیمگی، چہل پہل یا افسردگی۔ صحیح لفظ ہے چہل پہل۔ اب اس میں 5واں سوال ہے، مندرجہ ذیل اقتباسات کی تشریح سیاق و سباق کے حوالے سے کیجیے۔ الف، ان دنوں نئی دنیا کا دفتر ڈیش ڈیش رہے نام اللہ کا۔ یہ اقتباس ہیں اس میں سبق میں سے۔ اور بے ہے، ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے ڈیش 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 شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اقتباس ہیں، تو اس میں آپ نے جو بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو تمام کو سامنے رکھ کر، اور ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کر ان کے سیاق و سباق کے حوالے سے اس کی تشریح کرنی ہے۔ تو چلیں تشریح کرتے ہیں۔ الف جو ہے اس کی ہم تشریح کی ہے کہ مصنف مولانا ظفر علی خان کے اخبار نئی دنیا کے ایڈیٹر بھی تھے اور اس اخبار میں طنز و مزاح کا کالم بھی لکھتے تھے۔ مصنف اخبار نئی دنیا کے دفتر کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتے ہیں کہ اخبار کا دفتر چونا گلی میں واقع تھا۔ یہ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ باہر کی جانب ایک طرف عصر جدید نامی چھاپا خانہ تھا اور دوسری جانب حکیم غلام مصطفیٰ کا مکتب تھا۔ اندر آنے کے بعد ایک جانب نئی دنیا کا دفتر تھا تو دوسری جانب مولانا شائق احمد عثمانی کی قیام گاہ تھی، جہاں وہ اپنی بھاری بھرکم عربی کتابوں اور اہل و عیال کے ساتھ رہتے تھے۔ مصنف کو افسوس تھا کہ سال بھر میں یہ سب کچھ ختم ہو گیا، یعنی ہر شے کو فنا ہو جانا ہے اور بس اللہ کا نام ہی باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا الف کا سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح۔ اب یہ ہے کہ ہم نے اکثر شاعروں کو دیکھا ہے ڈیش ڈیش شعر کہتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں جو مصنف ہے وہ اس نے جو یہ چیزیں لائنیں کہی ہیں تو اس کا ہم جواب ہم نے یہاں لکھ دیا ہے کہ اکثر شعراء شعر کہنے کے لیے خاص ماحول کے متلاشی ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ حکیم فقیر محمد چشتی صاحب سے ہفتے بھر کے لیے قبض کشا دوا لیتے، پھر پورے ایک دن میں ایک شعر کہہ پاتے، اور اگر نہ کہہ پاتے تو غصہ بیچاری بیوی اور بچوں پر نکالتے۔ اگر گھر میں ذرا سا شور ہو تو گویا پاگل ہی ہو جاتے اور کہتے کہ کیا عمدہ خیال آیا تھا مگر تم لوگوں کے شور کی وجہ سے ذہن سے نکل گیا۔ جبکہ مولانا ظفر علی خان شعر کہتے تو کہتے ہی چلے جاتے، جیسے ہم لوگ نثر لکھتے ہیں وہ اس رفتار سے شعر کہتے چلے جاتے تھے۔
مصنف نے ان اقتباسات میں مولانا ظفر علی خان کے شعر گوئی میں مہارت اور دوسرے شعراء کی اس میدان میں مولانا کے مقابلے میں کم مائگی کا ذکر کیا ہے. تو یہ ہے اس کی تشریح. تو یہ سبق آج یہاں پر ختم ہوتا ہے. عزیز طلباء، آج آپ کا 12ویں کلاس کا سبق نمبر 9 مولانا ظفر علی خان آج یہاں اختتام پذیر ہوتا ہے. آنے سبق تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، لیکن جانے سے پہلے ایک درخواست کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ جو ہی نیا سبق لوڈ ہو آپ کو فوری اس کی اطلاع ہو جائے. آئندہ سبق تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. ناصر فی امان اللہ.